اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. وعن ابن الدیلمی قال آتیت ابی بن ابی کعب فقلت له قد وقع في نفسی شیء من القدر فحدثنی لعل اللہ ان یذهبه من قلبی فقال لو ان اللہ عز وجل عذب اہل سماواته واہل ارضه عذبهم وهو غیر ظالم لم ولو رحم كانت رحمته خيرا لهم من اعمالهم ولو انفقت مثل احد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمنوا بالقدر وتعلم ان الله ما اصاب لم يكن لخطئك وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ. قَالَ ثُمَّ آتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. قَالَ ثُمَّ آتَيْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ فَقَالَ مِثْلُ ذَلِكَ. ثُمَّ آتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَحَدَّثَنِي عَنَّ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ذالک. رواہ احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ. روایت ہے حضرت ابن دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میرے دل میں تقدیر سے متعلق کچھ اشکال پیدا ہو گئے ہیں، مجھے کوئی حدیث سنائیے، شاید اللہ میرے دل سے وہ اشکال دور فرما دے. فرمایا، اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے آسمانی اور زمینی بندوں کو عذاب دے تو وہ ان پر ظالم نہیں، اور اگر وہ ان پر رحم فرما دے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہے. اور اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرو تو اللہ قبول نہ کرے گا جب تک تم تقدیر پر ایمان نہ لاؤ. اور یہ جان لو کہ جو تمہیں پہنچا وہ تم سے بچ نہ سکتا تھا، اور جو بچ گیا وہ تمہیں پہنچ نہیں سکتا تھا. اگر تم اس کے سوا کوئی اور عقیدے پر مرے تو دوزخ میں جاؤ گے. فرماتے ہیں میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے بھی یہ ہی فرمایا. پھر حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا. پھر میں زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مجھ سے بیان فرمایا. اب اس میں سے کچھ چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں کہ تقدیر کے متعلق شکوک پڑ گئی ہیں، یہ بھی میں نے آپ کو اس کے بارے میں درس دیا. پھر دوسری چیز کہ اللہ اگر اپنے آسمانی زمینی بندوں کو عذاب دے تو وہ ان پر ظالم نہیں، اگر رحم فرما دے تو اس کی رحمت، اللہ کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہے. اس کو بھی ہم پڑھ چکے ہیں. تیسری چیز، اور اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرو تو اللہ قبول نہ کرے گا جب تک تم تقدیر پر ایمان نہ لاؤ. اس کو بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اگلی چیز یہ ہے کہ جان لو جو تمہیں پہنچا وہ تم سے بچ نہ سکتا تھا، اور جو تم سے بچ گیا وہ تمہیں پہنچ نہ سکتا تھا. اس چیز کو ہم ذرا سمجھ لیتے ہیں. یاد رکھیے کہ جو یہ جملہ ہے نا حدیث کا کہ جو تمہیں پہنچ گیا ہے وہ ایسا نہیں تھا کہ تمہیں نہ پہنچتا، اور جو نہیں پہنچا وہ تمہیں پہنچ ہی نہیں سکتا تھا. تو
تو اس کو یاد رکھیں، یہ جملہ بھی گزشتہ احادیث کے جملوں کی طرح، یعنی اس حدیث میں جو گزشتہ ہم نے سبق پڑھے ہیں اسی کی طرح یہ بھی تقدیر سے متعلق ہے، تقدیر سے متعلق ہے۔ اور فرمایا کہ اگر تم اس کے سوا کسی عقیدے پر مرے تو دوزخ میں جاؤ گے۔ وہ عقیدہ کون سا ہے؟ یہ جو سارا عقیدہ بیان ہوا، اس عقیدے کے علاوہ اگر تم کسی اور عقیدے پر مرے تو دوزخ میں جاؤ گے۔ لہٰذا ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کوئی بھی بری چیز جو ہمیں نہیں پہنچی وہ پہنچ ہی نہیں سکتی تھی، اور جو بری چیز ہمیں پہنچ کر رہی اس نے پہنچنا ہی تھا، اور جو اچھی چیز ہمیں حاصل نہ ہو سکی اسے ہم کسی صورت حاصل کر ہی نہ سکتے تھے، اور جو حاصل ہو گئی تو یاد رکھیں وہ ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی تھی اور وہ ملنی ہی ملنی تھی۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ سمجھ لیں کہ رزق آپ کے مقدر کا لکھا ہوا ہے۔ جو رزق، جو پیسہ، جو مال و دولت آپ کے مقدر میں ہے وہ کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا، اور جو مقدر میں نہیں ہے اسے کوئی دلوا نہیں سکتا۔ تو یہ بات بالکل فضول ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ چلو حلال سے تو مجھے جو مل رہا ہے بھئی، کسی بھی سرکاری محکمے کی نوکری سے جو مل رہا ہے، میں اب نعوذ باللہ رشوت لینا شروع کر دوں معاذ اللہ تو میری آمدنی بڑھ جائے گی۔ ہمیشہ یاد رکھیں انسان کے مقدر کے اندر جو لکھا ہے وہی اس کو پہنچتا ہے۔ اب انسان کے اعمال ہیں کہ وہ اس کو حلال کے ذریعے سے اللہ سے لے لے یا حرام کے راستے سے لے لے، یعنی وہ رزق ملنا ہی ملنا ہے۔ اگر وہ سرکاری افسر رشوت خوری نہ کرتا تو وہ اس کو مل کے رہتا، اللہ نے اس کو پہنچانا تھا، تنخواہ میں اضافہ ہوتا، نوکری کی وجہ سے کوئی بینیفٹ ملتا، کوئی الاؤنس ملتا، کوئی بونس ملتا، بالآخر اس کو وہ پہنچ کر رہتا۔ اب اس نے اپنے لیے جو حرام کا دروازہ کھولا ہے وہی پیسہ جو اس کے مقدر میں لکھا تھا اس حدیث کے مطابق، جو اسے حلال سے ملنا تھا اب وہ اسے حرام کے راستے سے ملے گا۔ تو یاد رکھنا اس آنے والے رزق کو اللہ نے حرام کے راستے نہیں بھیج رہا تھا، اللہ اس کو حلال کے راستے ہی دینا چاہتا تھا، لیکن اس نے اپنے لیے حرام کا راستہ خود سے کھول لیا۔ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ مشکل بات کو بڑا آسان کر کے آپ کو سمجھایا۔ اب اسی پر قیاس کر لیجئے کہ جو زمین کا ٹکڑا کسی نے قبضہ لیا، زمین کا ٹکڑا جتنا مقدر میں لکھا تھا وہ بالآخر مل کے ہی رہنا تھا، لیکن اس نے حرام کا راستہ کھولا اور کسی دوسرے کی زمین کو قبضایا، تو اب وہ ٹکڑا جو حلال کے راستے سے ملنا تھا اب آیا حرام کے راستے سے، لہٰذا اب اس پر عذاب ہوگا۔ اس نے اپنے لیے گناہوں کا انبار اکٹھا کیا۔ اب میرے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں بھئی رشوت کا گناہ کیا ہے، کیونکہ ابھی میرا موضوع یہ نہیں ہے۔ جب یہ چیزیں آئیں گی پھر انشاءاللہ آپ کو بیان کریں گے، ابھی ان چیزوں کو میں اجمالی طور پہ بیان کر رہا ہوں۔ تو اسی پر قیاس کر لیں ساری چیزوں کو، کم تولنے کو قیاس کر لیں، جھوٹ بول کر رزق کو حرام کرنے کو قیاس کر لیں، یا میرے دوستو جو ہے رشوت کو قیاس کر لیں اسی پر، یا سود کو قیاس کر لیں کہ سود خور اگر سود کے ذریعے وہ مال نہ حاصل کرتا تو اللہ اس کو حلال کے ذریعے دیتا، کیونکہ اللہ نے مقدر میں اس کے لکھ دیا ہے، جو اس کو پہنچا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا تھا، اب اس نے اپنے لیے خود اس کو حرام کے ذریعے حاصل کیا۔ تو میرے دوستو یاد رکھیں اگر کبھی وقتی تنگی آ جاتی ہے نا تو یہ تنگی اور فراخی یہ زندگی کے حصے ہیں، تنگی اور فراخی یہ زندگی کے حصے ہیں، زندگی کے مرحلے ہیں۔ ہر انسان کو جو آسانی میں ہے اس کو پہلے تنگیاں پہنچ کر رہی ہیں، اور ہر بندہ جو تنگی میں ہے اس کو اللہ آسانی ضرور دے گا۔ اس کو اپنے ذہن میں، اپنے دل میں اس کو بطور عقیدے کے بٹھا لو
کیونکہ یہ عقیدہ تقدیر سے متعلق ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث جو بعد میں ثابت ہوئی، جو صحابہ نے 3 صحابہ نے جو قول سنائے اور وہ بالآخر جا کر حدیث ثابت ہوئی میرے دوستو، تو پتہ لگا صحابہ کرام حدیث کے علاوہ کوئی قول نہیں کرتے، اور اگر وہ کوئی قول کریں بھی، کچھ بات کہیں بھی، تو وہ عین حدیث کے مطابق ہوتی ہے۔ تو اس حدیث سے جس کو سنانے والے 3 صحابہ کرام ہیں اسی حدیث کے اندر، اور چوتھے حضرت ابن دیلمی جو ہیں انہوں نے ہم تک اس کو پہنچایا ہے، یہ چاروں کے چاروں ہمیں بتا رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا ہے جو تمہارے مقدر میں ہے تمہیں پہنچ کر رہے گا، اور جو تمہارے مقدر میں نہیں ہے وہ تمہیں کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ تو اب اگر یہ بات ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں اللہ پر توکل کرنا ہے، اور توکل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو بطور عقیدہ دل میں بٹھانا ہے، اور اس کو اپنے عقائد میں شامل کرنا ہے، کیونکہ عقائد حقہ میں سے ایک حق عقیدہ ہے، یہ ایک حق عقیدہ ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے سوا کسی اور عقیدے پر مرے تو دوزخ میں جاؤ گے۔ اب یہاں پر ایک اور پہلو نکل آیا کہ رشوت لینے والا، سود لینے والا، دوسرے لوگ یہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں۔ آپ کو معلوم ہے سود کے گناہ کو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، آگے جب رشوت کا گناہ آئے گا اس کو بیان کریں گے ہم۔ تو یہ کبائر گناہوں میں سے ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کبیرہ گناہ کرنے والا بھی مسلمان رہتا ہے، کافر نہیں ہوتا، اگرچہ جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے لیکن ایمان نہیں جاتا۔ لیکن اگر عقیدہ تبدیل کر لیا، سود کو حلال ہی سمجھنا شروع کر دیا، یا میرے دوستو جو ہے اور یہ سمجھ لیا کہ یہ میرے مقدر میں نہیں لکھا تھا، خاص بات جو یہاں پہ ہے، یہ میرے مقدر میں نہیں تھا، یہ تو میں نے سود کے ذریعے حاصل کر لیا، یہ نعوذ باللہ میرے مقدر میں نہیں تھا، اس کو تو میں نے رشوت کے ذریعے حاصل کر لیا، یہ زمین کا ٹکڑا میرے مقدر میں نہیں تھا، اس کو تو میں نے قبضہ کے حاصل کر لیا۔ تو جس کا یہ عقیدہ ہے، یاد رکھنا حضور نے فرمایا اس عقیدے پر مرے تو دوزخ میں جاؤ گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کہاں جاؤ گے؟ دوزخ میں جاؤ گے۔ تو اس سے پتہ چلا یہ ایمان کا مسئلہ ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا جو بیان کیا ہے، جو مقدر میں تھا وہ مل کے رہے گا، جو نہیں ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس عقیدے کو اسلامی عقیدہ سمجھ کر اپنے دل میں بٹھا لینا، یہ عقائد کی تکمیل ہے۔ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی جناب؟ فرمایا اس عقیدے پر مرے، اس کے سوا کسی اور عقیدے پر مرے، اس کے سوا کسی اور عقیدے پر مرے تو دوزخ میں جاؤ گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس گیا تو انہوں نے بھی اسی کی مثل مجھ سے روایت فرمایا۔ پھر میں حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گیا تو انہوں نے بھی یہی بیان کیا۔ اچھا یہاں پر یاد رکھیں کہ حضرت ابی بن کعب نے بیان کر دیا، اب وہ مزید پھر ایک اور صحابی کے پاس گئے، اور وہ ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس میں جو وہ جا رہے ہیں نا، اس ترتیب کو ذرا یاد رکھنا۔ ابی بن کعب کے پاس گئے تو یاد رکھنا حضرت ابی بن کعب یوں سمجھنا صحابہ میں عالم ہے، اس لیے وہ ان کے پاس گئے۔ اس کے بعد ان سے بڑھ کر کون ہیں؟ ان سے بڑھ کر ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود، ٹھیک ہے نا جی۔ صحابہ کرام میں درجہ فقیہ ان کو حاصل ہے، جتنی فقہ کی سمجھ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو ہے اس پر کہیں سبحان اللہ۔ تو یہی وہ صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہ جن سے ہمیں نماز حنفی جو ہم پڑھتے ہیں نا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی اقتدا کر کے بغیر رفع یدین کے ہم ناف کے نیچے ہاتھوں کو باندھتے ہوئے، تو یہ طریقہ نماز کا آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حضور کو اسی طرح پڑھتے ہوئے دیکھا، اور فرمایا میں تمہیں وہ نماز نہ سکھاؤں جو حضور نے مجھے سکھائی، جس نماز کو پڑھتے ہوئے حضور کو میں نے دیکھا، تو پھر آپ نے یہ والی نماز سکھائی جو ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بغیر رفع الیدین کے۔ تو اس لیے چونکہ اب وہ عالم ہیں، ان سے بڑے فقیہ حضرت ابی بن کعب سے بڑے فقیہ
کیونکہ وہ عالم ہے، یہ فقیہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود، وہ پھر ان کے پاس گئے کیونکہ یہ مسائل کو جاننے والے، مسائل پر گرفت رکھنے والے اور مسائل کو کمال انداز میں بیان فرمانے والے، تو پھر وہ ان کے پاس پہنچے، تو انہوں نے بھی اسی کی مثل بیان کیا، انہوں نے وہی بات جو ان کو کی تھی وہی ان کو کی، انہوں نے بالکل ایسی ہی بات جو اس حدیث میں لکھی ہوئی ہے انہوں نے کر دی۔ اچھا، اب ان کے بعد پھر وہ جاتے ہیں آگے، پھر وہ جاتے ہیں حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس۔ کس کے پاس؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے کی ایک خاص وجہ ہے۔ ابھی کس کے پاس گئے تھے؟ عالم کے پاس، اس کے بعد کس کے پاس گئے تھے؟ فقیہ کے پاس، ٹھیک ہے۔ اب وہ کس کے پاس آئے ہیں؟ اب آئے ہیں رازدار رسول کے پاس۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تنہائی میں کچھ علوم عطا فرمائے، اور تنہائی میں ہی رازداری کے ساتھ منافقین کے نام حضرت حذیفہ بن یمان کو بتائے، اور رازداری میں حضور نے کئی مسائل ان کو بتائے، ان کو سکھائے جو کسی اور صحابی کے پاس نہیں تھے، صرف انہی کے پاس تھے۔ تو ان کو کہا جاتا ہے رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے وہ عالم کے بعد فقیہ کے پاس اور فقیہ کے بعد رازدار رسول کے پاس گئے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ تو حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی اسی کی مثل یہی کچھ فرمایا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اب کتنے ہو گئے؟ حضرت ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود، پھر حضرت حذیفہ بن یمان، تین تو یہ ہو گئے۔ اس کے بعد میں پھر بعد میں وہ حضرت زید ابن ثابت کے پاس گئے، تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈائریکٹ اس حدیث کو سن رکھا تھا، انہوں نے یہی اسی بات کو قول رسول کے طور پر سنایا کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا، جو ان تین نے بھی بیان کیا اور میں بھی بیان کر رہا ہوں۔ اب کتنے ہو گئے صحابہ؟ 4، اور ایک حضرت ابن دیلمی رضی اللہ عنہ جو ہمیں بیان کر رہے ہیں۔ اب کتنے ہو گئے؟ 5۔ اگر 5 صحابہ کرام ایک روایت کو بیان فرما رہے ہیں، ان سب کا ذکر ایک ہی روایت کے اندر آ رہا ہے، تو سمجھ لیں اس روایت کی کتنی اہمیت ہے، اس روایت کی کتنی اہمیت ہے۔ تو یہاں سے سمجھ لو اگر اس روایت کی اتنی اہمیت ہے تو تقدیر کا عقیدہ جو اس میں بیان ہوا اس پر جمے رہنے کی کتنی اہمیت ہے، اس عقیدے کو اپنانے کی کتنی اہمیت ہے۔ یاد رکھیے جو عقائد بیان کیے ہیں اہل سنت والجماعت اس پر قائم ہیں، جو لوگ اس سے نکل گئے، ادھر ادھر ہو گئے، بھٹک گئے، وہ لوگ گمراہ ہوئے۔ لہٰذا مذہب مہذب اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے، اس پر قائم رہو۔ اگر فرمایا گیا اس عقیدے سے، اس عقیدے کے سوا کسی اور عقیدے پر مرے تو کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں، دوزخ میں جاؤ گے۔ تو اس لیے یاد رکھنا اعمال کی قبولیت کا دار و مدار، ان کے اجر و ثواب کا دار و مدار عقائد کی درستگی پر ہے۔ کس کی درستگی پر؟ عقائد کی درستگی پر ہے۔ جب تک عقائد درست نہیں ہوں گے، عقیدے حق نہیں ہوں گے، عقیدے صحیح اسلامی درست عقیدے نہیں ہوں گے، جب تک میرے دوستو اعمال ہرگز قبول نہیں ہوں گے۔ اعمال میں افضل عمل نماز، وہ بھی قبول نہیں ہوگی جب تک عقائد حقہ، خاص طور پر تقدیر پر ایمان جس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیں تقدیر کا جو منکر ہے اس کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں، اس کی کوئی زکوٰۃ بھی قبول نہیں، اس کا کوئی عشر بھی قبول نہیں، اس کے دیے ہوئے صدقات بھی قبول نہیں۔ تو کوئی خیرات و صدقہ، کوئی عبادت اس عقیدے کے علاوہ عقیدہ رکھنے پر مقبول نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اس عقیدے کو اپنائیں، یہی حق عقیدہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس روایت کو ہم نے پورا کیا۔ تھوڑا سا آپ کو حضرت دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن دیلمی، ان کا ذکر آیا ہے، تو تھوڑا سا ان کے بارے میں آپ کو بیان کر دوں۔ حدیث مکمل ہو گئی۔ آپ حضرت ابن دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام
ابو عبداللہ اور یا عبد الرحمن ہے. ابن فیروز دیلمی حمیری فارسی نسل ہیں، یعنی نسل کے لحاظ سے آپ فارسی ہیں. آپ کے والد فیروز نے اسود انسی کو قتل کیا. اب یہ ذرا اس کو تھوڑا سا میں بیان کر دوں. ایک شخص تھا جس نے کذاب تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹا دعویٰ اس نے کیا نبوت کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرنے والا، رسالت کا دعویٰ کرنے والا یا کسی بھی مفہوم سے ذلی یا بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والے سب کافر اور کذاب ہیں. آپ کے بعد نہ کوئی نبی آیا نہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس میں یہ بات نہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اسی قادر و قدیر نے تو خاتم النبیین بنایا، پھر تم کس قدرت کی بات کرتے ہو؟ بات یہ نا بھئی اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، تو وہ قادر ہے تو اس نے خاتم النبیین بنایا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی قادر نے تو خاتم النبیین کر دیا، تو اگلی نبوت کا تو سوال ہی ختم ہو گیا، سوال ہی کوئی نہیں ہے. چہ جائے گا کہ کوئی نبی بنے، تو جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسود انسی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس نے دعوے کے اندر اپنا ایک جو گھڑا ہوا یعنی معجزہ دکھانے کی کوشش کی. جھوٹا معجزہ وہ کیا تھا؟ اپنا جو گدھا تھا نا اس کو سدھا لیا، اپنے گدھے کو سدھا لیا. بھئی اس کے کبھی پیر اوپر اٹھا تو وہ پیر اوپر اٹھا لے، اس کو کہیے بھئی مجھے سجدہ کر تو دونوں پیر اگلے رکھ کے تو سر کو جھکا دے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یعنی کہ اس نے اپنے گدھے کو سدھا کے اور جناب نبوت کا دعویٰ کر دیا. کوئی نشان نہیں پوچھتا تو وہ گدھا آگے کر دیتا. ہیں جی. تو دو گدھے نہ ہو گئے، ایک حکم کرنے والا ایک حکم ماننے والا، دو گدھے نہ ہو گئے. اچھا چلو تمہارے بھی فیصلہ چھوڑا، دونوں گدھوں میں معتبر کون سا، وہ سوری کیا نام ہے، بدتر کون سا ہے؟ وہ جو گدھا حکم دے رہا ہے. بلکہ ہو سکتا ہے کہ گدھے ہمارے پیچھے نہ پڑ جائیں اس بات پہ، کہ تم کذاب کو گدھا کہہ رہے ہو. ہیں جی. یقین کریں گدھا بھی اس کے مقابلے میں کوئی جانور تو ہے، خنزیر سے بدتر ہے. خنزیر سے، یہ تو ہم تھوڑا سا لطیف گفتگو کی طرف چلے گئے تھے. خنزیر سے بدتر ہے جو نبوت کا دعویٰ کرے. تھوڑا آگے آ جائیں، درود شریف بھی پڑھیں اور آگے نئے آنے والوں کو جگہ دیں. خنزیر سے بدتر ہے جو نبوت کا دعویٰ کرے. اور میرا یہ یقین ہے کہ خنزیر بھی دن رات اللہ سے کتنی مرتبہ پناہ مانگتا ہوگا ایسے بدبختوں سے. بات آپ کے سمجھ میں آئی؟ تو اب اس نے کیا نبوت کا دعویٰ، جھوٹا معجزہ دکھایا گدھے کو سدھا کے. ٹھیک ہے جی. تو کچھ لوگ اس کی طرف چلے گئے، کیونکہ العوام کل انام، یہ فقہ کا قول ہے. فرمایا یہ جو عوام ہوتی ہے نا، جانوروں چوپایوں کی مثل ہوتی ہے. جیسے چوپائے نہیں ہوتے، بس اتنی عقل ہوتی ہے، کسی کے بھی پیچھے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. حق نہ حق کی تمیز ان کو ذرا کم ہی ہوتی ہے. تو وہ کچھ لوگ اس کے ساتھ ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو اس نے ایک علاقے پر، کوئی دیہات تھا یا گاؤں تھا، اس پر اپنی سرداری بھی قائم کر لی. اور اس نے جو ہے وہ عورتوں کو جو ہے وہ اغوا بھی کرنا شروع کر دیا. تو اس طرح کے کام اس نے کرنے شروع کر دیے. تو یہ جو فیروز تھے نا، فیروز، ان کی ہمشیرہ نے اور فیروز انہوں نے پروگرام بنایا بھائی اسود انسی کو قتل کرنا ہے. اچھا جی. بہن جو تھی وہ خیمے کے اگلے دروازے سے داخل ہو گئی. بھائی جو تھا وہ خنجر سے نا خیمہ چاک کر کے تو پچھلی طرف سے اندر چلا گیا. جو فیروز تھے وہ اندر چلے گئے. جا کے نا انہوں نے تو بہن کو جو ڈیوٹی سمجھا دی تھی پہلے بھی، تو نے یہ ڈیوٹی دینی ہے اور میں نے یہ ڈیوٹی دینی ہے. تو انہوں نے کیا کیا، وہ سویا پڑا تھا اسود انسی، ایک ہاتھ رکھا ٹھوڑی پہ، دوسرا رکھا سر کے اوپر، ایسے کڑاک کر کے نا اس کی گردن کا منکا توڑ دیا. کیونکہ اس کو خنجر سے یا چھری سے تو قتل کرنا اس وقت وہ انہیں لگتا تھا کہ وہ خون باہر آئے، پھر وہ ذرا ایک وہ عجیب سا معاملہ ہو جائے گا اور لوگوں کو پتہ لگ جائے گا. تو اس نے ایسے کڑک کر کے نا اس کی گردن کا منکا توڑ دیا رات کے وقت. تو جو بہن تھی، بہن نے جناب جیسے ہی وہ منکا ٹوٹا تو اس کی غر غر کی آوازیں شروع ہو گئی، وہ ہو گئی اونچی.
جب اونچی ہوئی تو محافظ دوڑے ہوئے آئے، جو اس کے جعلی امتی بھی تھے، وہ دوڑے ہوئے آئے تو آگے سے بہن جا کے خیمے پہ کہنے لگی تمہارے نبی پہ وہی نازل ہو رہی ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ تمہارے نبی پہ وہی نازل ہو رہی ہے، وہیں ٹھہر جاؤ، وہی رک جائے گی درمیان میں ہی، ٹھیک ہے نا جی۔ جب وہ بالکل مر گیا نا تو بہن جو ہے نا وہ خیمے کے اسی راستے سے اور بھائی اس راستے سے نکل آیا۔ اس صبح میں یعنی رات کو قتل ہوا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ طیبہ سے کتنا دور، لیکن جب فجر کی نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائی تو فجر کی نماز کے بعد آپ کا وجہ اللہ والا چہرہ، روشن چہرہ اور بھی جگمگانے لگا اور آپ مسکرائے۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرا رہے ہیں حضور، اس کی کوئی وجہ ہے؟ فرمایا ہاں اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی رات نبوت کا دعویٰ کرنے والا وہ جھوٹا کذاب وہ قتل ہو گیا ہے، اسود انسی، اور جناب جو ہے اس کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ جب یہ کیا نا تو ایک صحابی نے عرض کیا حضور یہ سعادت کس کو حاصل ہوئی ہے، یہ کس نے یہ سعادت حاصل کی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نام پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے جس کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے، تو حضور نے فرمایا فیروز۔ سبحان اللہ، ہیں جی۔ حضرت فیروز نے اس کو قتل کیا، حضور نے مدینے میں بیٹھ کے نام بتایا۔ پھر وہ وقت بھی آیا میرے دوستو کہ جنہوں نے اسود انسی کو قتل کیا تھا ان کے بیٹے پھر صحابی ہوئے، حضرت عبداللہ یا عبد الرحمن، ٹھیک ہے نا جی، ابن دیلمی، ابن فیروز دیلمی۔ تو یہ آپ دیکھ لیں جناب کہ والد نے اس کا خاتمہ کیا اور ان کے صاحبزادے نے آج تقدیر کا یہ مسلم مسئلہ ہم تک پہنچایا۔ تو کتنے عظیم والد ہیں اور کتنے عظیم بیٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اس درس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جتنے دوست حاضر ہوئے ہیں سب کی حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف، اول آخر درود پاک۔